تو آپ اسی کرتے، اسی چادر، اسی لکڑی والی جوتے کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور میں نے پڑھا کہیں نہیں. مجھے خیال آتا ہے کہ اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کے سجدے، رکوع، تسبیح، تلاوت معاف کر کے کہا ہوگا جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، آج یہی تمہاری عبادت ہے. سارے نبیوں نے کہا میرے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. جب آپ قریب آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، یعنی کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. تو عرش کے در کھلے اور میرے نبی کا پاؤں پڑا، اور میرے رب نے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری کائنات پر ایک تجلی پڑے تو راکھ بن جائے، اور پردے ہٹ گئے اور تجلیاں میرے نبی کے سینے پر ہیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بات ہو رہی ہے یار، کمال ہو گئی. تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دے رہا ہوں جو نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو دوں گا. کیا کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اللہ نے اپنے حبیب کو کرتے اور دھوتی میں اٹھایا، کرتے اور دھوتی میں، اور لکڑ کی جوتی میں. اور براق تو دنیا اسباب کی جگہ ہے نا، اس لیے یہاں براق استعمال کیا. مدینے مکے سے گدھے، خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، اور مکے سے لے کر بیت المقدس پہنچایا. آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. وہاں براق کو چھوڑ دیا، اینے کے براق سے چڑھ کے ٹک ٹک کر دے گئے. نہ ہی جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ، نہ پروں پہ، نہ کمر پہ. نہیں، میرے حبیب نو کسی دی لوڑ نہیں، میں آپ بلاواں گا، آپ بلاواں. اللہ کی خاص قدرت نازل ہوئی اور آپ خود یوں جا رہے ہیں فضا میں جبریل کے ساتھ. جبریل کے ساتھ تو پر ہیں، نورانی مخلوق ہے، قد اتنا بڑا ہے کہ سر عرش سے لگتا ہے، پاؤں زمین پہ لگتے ہیں. میرا نبی تو کوئی 6.25 فٹ کے قریب آپ کا قد تھا. تو آپ اسی کرتے، اسی چادر، اسی لکڑی والی جوتے کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے، اور دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا، 3 نبی کھلوتے سن استقبال کے لیے. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر یونس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام. اور میں نے پڑھا کہیں نہیں، مجھے خیال آتا ہے کہ اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کے سجدے، رکوع، تسبیح، تلاوت معاف کر کے کہا ہوگا جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، آج یہی تمہاری عبادت ہے. 7ویں آسمان پر گئے تو ایک شخص ملے، ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے سفید داڑھی ناف تک آئی ہوئی. وہ نہیں اٹھے، ویسے بیٹھے رہے. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. ہمارے نبی چل کے گئے، کیا سبق دیا کہ بیٹا خاتم الانبیاء بھی ہو تو باپ کے پاؤں چھونے پڑیں گے. یہ سبق دینا، کیونکہ آنے والی نسلوں کو تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ ماں باپ پرورش کر کے مر جاتے ہیں اور اولادیں باغی ہو کے ان کے سینوں میں خنجر گھونپ دیتی. تو یہ سبق ابراہیم سے سکھوایا. سارے نبیوں نے کہا میرے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. جب آپ قریب آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، یعنی کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. ویسے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما. کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تم واپس جاؤ تو میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا.
وہاں ایک بیت اللہ بھی تھا، اس کا طواف ہو رہا تھا۔ اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں اینڈ کو، سدرہ ایک درخت ہے بیر کا، وہ کائنات کی اینڈ ہے۔ اس سے آگے جبریل خود بولے یا رسول اللہ اے ویکھو، اے تو ہن میں اپنے کول گیا، اتنا بھی میں اتنے گیا نا تو میرا نشان بھی کوئی نہیں لبنا، میں سواہ بن جاؤنا ہے، میرا پاسپورٹ ویزا اتنے ختم ہو گیا۔ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس تخت پہ بٹھایا، وہ تخت آپ کو لے کر اوپر گیا، عرش جھمر مارنے لگا، جھومنے لگا کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور پہلی بار ہی آ رہا ہے، کوئی اج تک آیا ہی کوئی نہیں۔ تو عرش کے در کھلے اور میرے نبی کا پاؤں پڑا، اور میرے رب نے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑی شان میں کیا بیان کروں کہ خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والا وہ کہہ رہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج میں سارے پردے ہی اٹھے کھڑے ہیں، کیا شان ہے تمہارے نبی کی، وہ اس کی نقل اتارو، اس کی غلامی میں آؤ۔ اقبال کی ساری شاعری، میں انگریزی میں بھی شاعری پڑھی، اردو میں بھی پڑھی، فارسی میں بھی پڑھی، عربی میں بھی پڑھی، اقبال جیسا شاعر کسی ماں نے نہیں جانا۔ اور اس کے سارے شاعری کو میں جمع کروں تو ایک شعر میں پوری شاعری جمع ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کا دامن پکڑو، ساری کائنات پر ایک تجلی پڑے تو راکھ بن جائے، اور پردے ہٹ گئے اور تجلیاں میرے نبی کے سینے پر ہیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بات ہو رہی ہے یار، کمال ہو گئی، اتنا بڑا سینہ ہے میرے نبی کا۔ اور پھر اگلی بات سنو، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دی، تو میں نے کی دیتا ہی فماذا جعلت لی، کوئی میرے واسطے بھی تھا کوئی سپیشل ہوئے؟ تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دے رہا ہوں جو نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو دوں گا۔ کیا کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پورا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہ نہیں مٹے گا، یہ نہیں ہٹے گا۔ آدم کی نیم پلیٹ اتر گئی، یونس کی اتر گئی، یوشا کی اتر گئی، موسیٰ کی اتر گئی، ابراہیم کی اتر گئی، سب کی پلیٹیں اتر گئیں جب وہ دنیا سے گئے۔ جب میں کوئی ریٹائر ہوتا تھا پلیٹ تبدیل ہو جاتی کہ میرے حبیب تو اور میں جب جڑے ہیں تو قیامت کا دھماکہ بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے تیرا سینہ کھولا، دیکھ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی چھوٹی گل ہے۔ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرے بوجھ ہٹائے۔ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور تجھے سب سے بلند شان دے دی۔ اللہ کی قسم جب تک در مصطفیٰ پہ سر نہیں چکاؤ گے، عزتیں بھول جاؤ، بلندیاں بھول جاؤ۔ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے اور اس کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو۔